یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچازاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہیں۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجر علیہ السلام امیر سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، لیکن ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد 53 سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ کے حکم پر نومولود اپنے بیٹے اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند، اور آدم تھا نہ آدمزاد۔ یوں وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود اور معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے رہائش پذیر تھی۔ جو زاد راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لکو دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے نہ رکنے کا کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ البتہ منشا الہی کے پیش نظر حضرت ہاجر علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجر علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ سب اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ہوا کہ جن کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ البتہ حضرت ہاجر علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک چھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھ سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔
اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں، پھر وہ زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں گے۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ دوستو، صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کیا مطلوب ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے
ایک اہم بات کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس قربانی کے حوالے سے ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ دوستو یاد رکھیں، قرآن مجید نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا، مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس سے بغیر کسی کجو کاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح بتاتی ہے اور یہی واقعہ حقیقت ہے۔ سورہ صافات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے پروردگار، مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر۔ پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم نے کہا: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے۔ کہا: اے میرے باپ، جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ پس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو پچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا: اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبیح یعنی مینڈھے کے ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ دوستو اگر غور کریں تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا، بلکہ ذبح عظیم کا واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا: بشرناہ بی اسحاق۔ اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام میں سے اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے۔ پس جبکہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیت میں نام لے کر دیا گیا، تو پہلی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ دوستو یہودیوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ذبیح کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام جوڑ دیں، اور اسی وجہ سے اس سوال نے جنم بھی لیا ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تورات کی آیت میں اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تورات کی آیت میں یوں ذکر ہے: ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے، ہاں اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے، اسحاق کو لے اور زمین میں موریا میں جا، اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے بتاؤں گا سو ختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا اکلوتا ہی بیٹا دریغ نہ رکھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ تورات کی ان ہر 2 عبارات کے نشان زدہ فکروں، اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنا اکلوتا ہی بیٹا کو دیکھیے، اور پھر تورات کی ان گزشتہ آیات کو پڑھیے کہ جن میں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جب 14 سال کے ہو چکے ہیں تب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا ان سے یہ صاف طور پر واضح نہیں ہوتا کہ ذبیح جیسے اعزاز کو بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرص تھی، جس نے یہود کو اس تحریف پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اس عبارت میں اکلوتے بیٹے کے فکرے کے ساتھ اسحاق کا نام بے محل جوڑ دیا؟ بس یہ اضافہ تورات کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، اور نص قرآنی کے بھی اور واقعہ حقیقت کے بھی قطعاً خلاف ہے۔ بہرحال دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذبیح اللہ کا عظیم الشان شرف اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے مقسوم تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے اس کو دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دوستو سخت تعجب ہے کہ چند علماء اسلام بھی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام نہ تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، اور جو دلائل انہوں نے اس سلسلے میں بیان کیے ہیں، افسوس کہ ہم ان سے متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی بنیاد و اساس محض وہم و ظن پر قائم ہے، نہ کہ یقین کی روشنی پر۔ مثلاً ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ صافات کی بیان کی گئی آیات میں سے پہلی آیت میں کوئی نام مذکور نہیں ہے، اور اس کے بعد کی آیات میں اس کے ذبح سے متعلق ذکر کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ تو اسحاق نہیں ہے تو اور کون ہے؟ آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر غلط استدلال ہے
اول ان آیات کے سیاق و سباق کا مطالعہ کیجیے اور پھر غور کیجیے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم کے بعد وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کو عطف کے ذریعے جس طرح جدا کیا گیا ہے، عربی اصول نحو کے مطابق کون سی گنجائش ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیا جائے، خصوصاً جب کہ دونوں کی بشارت کے ذکر کے ساتھ ساتھ جدا جدا ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صاحب قصص الانبیاء عبدالوہاب نجار نے اس موقع پر یہ آیت ذبیح کی جانب راجع کی ہے اور ترجمہ کیا ہے، ہم نے برکت نازل کی اس ذبیح پر اور اسحاق پر، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر اس بات کے لیے نص ہے کہ صاحب قصہ لڑکا اسحاق علیہ السلام کے علاوہ ہے اور وہ صرف اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب مینا میں پیش آیا، اور تورات کا جملہ اکلوتا بیٹا اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ ابھی تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا تورات کا اس واقعے کو موریہ کے قریب بتانا اس قسم کی تحریف ہے جس سے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار بدعت کا انکار ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں اور انہی کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ اس میں جو شکوک پیدا کیے گئے ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں جو تورات کی تحریفات کی وجہ سے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا جو واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے وہی اصل اور حقیقی واقعہ ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لفظ قربانی قرب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے نزدیک ہونا۔ قربانی صیغہ مبالغہ ہے۔ امام راغب اصفہانی قربانی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قربانی وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، شرع میں یہ قربانی یا جانور ذبح کرنے کا نام ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں قربانی کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں قربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً اور انتقاماً کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 22 میں منسک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور پھر سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں لفظ نہر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یا ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ اقوام میں بھی قربانی رائج تھی، اور یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے، لیکن ہر ایک کا قربانی کا طریقہ جداگانہ تھا۔ جیسا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے، اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندگان نے دی تھی۔ ایک بھائی نے زمین کے پھلوں میں سے پھل چنے اور قربانی کے لیے پیش کیے، اور ایک نے اپنے ریوڑ سے عمدہ جانور کو نظر کیا، لہٰذا عمدہ کو قبول کر لیا گیا، اور پھر دنیا میں پہلا قتل حسد کے نتیجے میں ظاہر ہوا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی تعمیر کردہ قربان گاہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جگہ عمارت تعمیر کی تھی جہاں بہت سے جانور بطور قربانی ذبح کیے جاتے تھے۔ ان جانوروں کو اس جگہ جلا دیا جاتا تھا۔ قربانی کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ جس کے جانور کو آگ لے جاتی تھی
اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ پھر اس میں بھی سرکش لوگوں نے سرکشی کی اور ایک حصہ اللہ کے نام پر اور دوسرا حصہ بتوں کے نام پر مختص کرنے لگے، جو کہ سراسر گمراہی ہی گمراہی کا عمل تھا۔ دوستو، اگر قرطاس تواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گزشتہ امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی، اور یہ اللہ کریم کا ہم پر خاص انعام ہے اور امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ دوستو، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تفصیلی تذکرہ پہلے کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کس طرح سے پورے اترے اور کس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کیا حکمتیں ہیں اور اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر بھی اپنا مکر و فریب چلانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو لے کر روانہ ہوئے تو شیطان مرد کی صورت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ذبح کے متعلق بتا کر کہنے لگا کہ اس خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی گمان کرتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بخوشی انہیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ شیطان کو جب یہاں سے مات ملی تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، آپ کے والد آپ کو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے ذبح کے ارادے سے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو والد محترم کو اس حکم کی تکمیل کرنی چاہیے اور ذرا تامل نہیں کرنا چاہیے، مجھے اطاعت گزار پائیں گے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی شکست کھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے کانوں پر جب پڑی تو اسے پہچان گئے اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، میں اپنے خالق و مالک کے حکم کو ضرور بالضرور من ون بجا لاؤں گا۔ یہاں سے بھی شیطان کو شکست فاش ہوئی تو سر پر خاک ڈالتا ہوا وہاں سے لوٹا۔ دوستو، یاد رکھیں، یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کی یادگار کے طور پر اسے امت محمدیہ کے ساتھ مشروع کیا گیا اور ہر صاحب استطاعت و نصاب پر قربانی کرنا واجب قرار دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دن کا محبوب عمل خون بہانا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور پسندیدہ کوئی کام نہیں کیا، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قبول کیا کرو۔ دوستو، یاد رکھیں، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے انسان اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اسے اس کے رب نے دیا، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قربانی اپنے ہاتھ اور دل جمی سے کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور اللہ کریم کی اطاعت کا عہد کرے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی کرے گا۔ دوستو، یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں تسلیم و رضا کا درس دیتی ہے، ہمیں ایثار و قربانی پر برانگیختہ کرتی ہے، اور یہ باور کرواتی ہے کہ اپنے مسلمان غرباء و مساکین بھائیوں کو مت بھول جانا جو بھوک و افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے تمہیں موقع دیا ہے کہ ان غرباء و مساکین کا خیال کر کے اس کا قرب حاصل کر سکو اور اپنے لیے سامان نجات جمع کر سکو، اور یہ عمل سارا سال جاری رکھو۔ یاد رہے کہ مسلمان ہر سال اس سنت ابراہیمی کو 10 ذی الحجہ کے دن پورا کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کی مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس میں بڑے بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور ان اعمال میں ایک اہم ترین عمل اللہ کی قربت کی نیت سے قربانی کرنا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، قربانی جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ ایثار و جانثاری، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اور قربانی اللہ کے نام پر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دوستو، جہاں تک قربانی کے حکم کی بات ہے تو اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر بقیہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم سے سنت موقدہ ہونا منقول ہے۔ دلائل کی روح سے یہی مسلک قوی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث میں من اراد کا لفظ اختیار ہے، یعنی جو قربانی کرنا چاہے وہ قربانی کرے، گویا قربانی واجبی حکم نہیں، اختیاری معاملہ ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ قربانی کی حکمت اور فلسفے کے حوالے سے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت کی، اور اس کے بعد آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے مزید حالات و واقعات بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے اس چلن کو بعد والوں کے لیے باقی رکھا۔ دوستو، ذی الحجہ کے 10 ایام اللہ کو بے حد عزیز ہیں۔ ان ایام میں انجام دیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو پسند ہے۔ ان میں ایک بہترین و محبوب عمل قربانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور یوم القر یعنی مینا میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا دن ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کے افضل دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک رات 10 ذی الحجہ کی بھی ہے، اس سے بھی قربانی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ قربانی کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان سب سے ہم تقوی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ جو قربانی اس مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہو وہ عند اللہ مقبول نہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ قربانی کے فلسفے کا اور قربانی کی حکمت کے حوالے سے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرتے وقت قربانی کے اصل مقصد اور فلسفے کو سمجھ کر قربانی کرے، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کر دینے اور اس کا گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی اسماعیل علیہ السلام 15 سال ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح امالیق قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح سے ہیں: طور ہیرا، طور زیتا، طور قیقان، طور سینا اور طور جودی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر کیا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم امالیک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ دوستو بات کی جائے آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی تو قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ دوستو جہاں تک بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تو آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاج سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس، مکہ، مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اموی رحمۃ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں ہی گزرا ہے، جہاں آپ علیہ السلام کو بچپن میں والدہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام ہی کی برکت سے اس مقام پر آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا۔ یاد رہے کہ اس بیابان میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار بھی تشریف لائے تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم کہلایا۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور اونٹنیوں پر سوار، جو آئیں گی وہ ہر وسیع گہرے راستے سے۔ دوستو، ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے دائیں بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور مینا میں نماز ادا کی۔ دوستو، یاد رہے کہ بیت اللہ کا طواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی سرداری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے 2 صاحبزادگان یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی، اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلہ جرہم نے کعبہ کی حاکمیت اور مکہ کی سرداری پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قبیلہ جرہم میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسر مزاز بن عمر مکہ کا والی بنا، پھر یہ عہدہ مزاز کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ جو سب سے بڑا ہوتا وہ متولی بن جاتا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے ان کی اولاد کو مکہ میں عزت و احترام سے ضرور دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اقتدار یا اختیار نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب نے مکہ ہی میں سکونت اختیار کی اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کئی قبائل وجود میں آتے گئے۔ پھر یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتے گئے، بلکہ عرب سے باہر بھی پھیلتے چلے گئے۔ تاہم کچھ بنو اسماعیل نے مکہ کو نہیں چھوڑا اور یہاں مستقل طور پر آباد رہے۔ وقت گزرتا رہا، آل اسماعیل گوشہ گمنامی میں پڑے رہے اور بنو جرہم 2000 سال تک اقتدار پر قابض رہے۔ اس مسلسل اقتدار کے نشے نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا کہ وہ بدماشی اور فسق و فجور کے راستے پر چل پڑے۔ بنو جرہم نے بیت اللہ کی حرمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکہ میں آنے والے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ وہ کعبہ کے نذرانے کھانے لگے اور کھلم کھلا زناکاری کرنے لگے۔ ان کی یہ بدماشیاں مکہ میں موجود بنو اسماعیل کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں اور وہ اندر ہی اندر کڑتے اور بھڑکتے رہتے۔ رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے یمن کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ اس سے یمن کی تجارت تباہ ہو گئی۔ اس وجہ سے یمن کے کہلانی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ ان قبائل میں سے اوس و خزرج مدینہ میں آباد ہوئے، جبکہ قبیلہ بنو خزاع نے تہامہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ پھر جب بنو خزاع نے دیکھا کہ بنو عدنان جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، بنو جرہم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ میں لا کر بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔
ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ بنو جرہم کو عذاب الہی نے بھی آ گھیرا۔ ان کے جسموں پر چھالے نمودار ہوئے اور نکسیر بہنے لگی۔ بہرحال اس کے باوجود وہ اپنے حریف سے خوب لڑے، مگر ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ چنانچہ شکست کے آثار دیکھ کر بنو جرہم کا سردار عامر بن الحارث توبہ کرنے کے لیے کعبہ کے دونوں غزالوں اور رکن کے پتھر کے پاس آیا۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے پرانے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو نوزائیدہ ہیں۔ ہم نے قدیم سے تیرے شہر آباد کیے۔ مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر اس نے کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے اس طرح مٹی ڈال دی کہ زمین کے برابر ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے قبیلے کو لے کر یمن کی طرف چلا گیا۔ فتح کے بعد بنو خزاعہ نے مکہ کا اقتدار اکیلے ہی سنبھال لیا۔ انہوں نے بنو بکر کو اپنے ساتھ اقتدار میں بالکل بھی شریک نہیں کیا، البتہ ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں 3 خدمتیں دی گئیں۔ وہ 3 خدمتیں یہ تھیں: عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا، نمبر 2 حاجیوں کو قربانی کے دن مینا لے جانا، نمبر 3 مقدس مہینوں کا التوا۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو بکر نے بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بنو خزاعہ کی مدد کی تھی، مگر انہیں اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اس طرح اولاد اسماعیل اب بھی مکہ کے اقتدار اور کعبہ کی حاکمیت و حکمرانی سے محروم تھی۔ بنو خزاعہ کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار 300 سال تک رہا۔ پھر قصہ بن کلاب کا زمانہ آیا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے۔